اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو کچھ بھی ہماری آن لائن کلاسز میں چل رہا ہے اسے مکمل طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم ہماری سائنس کی کتاب کا نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نمبر ہے 14 اور اس کا آج ہم پہلے حصے کے بارے میں، پہلا سیشن کے بارے میں دیکھیں گے۔ سبق کا نام ہے قدرتی وسائل اور اس کا گجراتی نام ہے نیسرگک اسروت۔ اب قدرتی وسائل سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے، یعنی ہمارے ماحول میں، یعنی جو کچھ ہم جہاں رہ رہے ہیں، تو زمین پر جو واحد ہے جس پر زندگی موجود ہے، ایسا سیارہ زمین ہی ہے صرف جس پر زندگی ممکن ہے، یعنی یہاں پر انسان رہ سکتے ہیں۔ زمین کے وسائل میں آپ جانتے ہیں کہ زندگی جینے کے لیے کچھ اہم چیزیں ہیں، جیسے کہ ہوا کا ہونا لازمی ہے، پانی کا ہونا لازمی ہے اور دوسرے دیگر وسائل بھی ہے۔ تو ان تمام وسائل کو قدرتی وسائل کہتے ہیں جو فطرت میں موجود ہے، جیسے کہ ہوا، پانی، معدنیات، پیڑ پودے، جانور، کوئلہ، پیٹرولیم وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے انہیں قدرتی وسائل کہا جاتا ہے۔ ان کا استعمال ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال آج ہم انسان ہی کر رہے ہیں۔ انسان کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے نا قدرتی وسائل کا استعمال۔ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے اس کو آکسیجن چاہیے، پیڑ پودوں سے وہ آکسیجن حاصل کر رہا ہے، اس کو اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معدنیات کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ کوئلہ، پیٹرولیم وغیرہ خوب استعمال کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے تمام چیزیں جو ہے آج سب سے زیادہ انسان استعمال کر رہا ہے۔ تو جس پر زندگی ممکن ہے واحد وہ سیارہ زمین ہے، اور ہوا، ایندھن، سورج کی روشنی، معدنیات وغیرہ، یہ حیاتیاتی عوامل کو ماحولیاتی نظام میں زندہ چیزیں کہا جاتا ہے۔ ہوا، پانی، مٹی، بائیوفیئر غیر جاندار یا بائیوٹک جزو کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر یہ تو تھا کہ قدرتی وسائل کون کون سے، تو قدرتی وسائل کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں زمین کی سب سے اوپر کی پرت کو کرۂ ہجر کہا جاتا ہے۔ دیکھو یہاں پر کرۂ ہجر جو زمین کی سب سے اوپر کی بیرونی پرت ہے اسے کرۂ ہجر کہا جاتا ہے۔ ہوا مکمل طور پر زمین کو ایک کمبل کی طرح ڈھکے رہتی ہے، یعنی جو ہم ہوا دیکھتے ہیں وہ مکمل طور پر، جیسے انسان کمبل اوڑھ کر سو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ہوا نے مکمل طور پر زمین کو کمبل کی مانند ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے بعد زمین کا 75% حصہ پانی کا ہے۔ پانی کا حصہ جو ہے وہ 75% ہے، جسے ہم کرۂ آب کہتے ہیں۔ تو یہ 3 حصوں میں جو ہے کرۂ حیاتیات کو تقسیم کیا گیا، یعنی قدرتی وسائل کے اندر جو کرۂ زندگی جینے کے لیے جو سب سے اہم 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں یہ ہے جس کو زندگی کی سب سے اہم ترین چیزیں بتائی جاتی ہے، جس کے اوپر زندگی بالکل ممکن ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی اہم۔ اس کے علاوہ کی جو چیزیں جیسے ہوا، پانی، مٹی، کرۂ حیات، غیر حیاتیاتی عوامل، اب حیاتیاتی عوامل اور غیر حیاتیاتی عوامل، تو اس کے اندر کئی طریقے کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے حیاتیاتی عوامل میں جیسے جانور، پیڑ پودے شامل ہیں، اور زندگی کو مسکن بخشنے والا زمین کا یہ گھیرا ہوا جہاں کرۂ ہجر اور کرۂ آب اور کرۂ ہوا ایک دوسرے سے مل کر ہماری زندگی کو ممکن بناتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزوں کو کرۂ حیات کہا جاتا ہے، یعنی یہ کرۂ ہجر، کرۂ آب اور کرۂ حیات، یہ تینوں چیزوں سے مل کر کرۂ حیات بنتا ہے، جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ جاری اور ساری رہتی ہے، جیسی ہم جی رہے ہیں ویسی رہتی ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز بھی ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے تو پھر باقی کی تمام چیزیں ہمارے پاس موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی اشد یعنی اہم ترین چیزیں
ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے تو قدرتی وسائل کے اندر یہ جو میں نے آپ کو اردو بتایا یہ اس کا گجراتی حصہ ہے، نैسرگک سمپتی۔ تو زمین پرتھوی پر نैسرگک سمپتی یعنی زمین پر موجود ہے، ہوا جو ہمارے سانس لینے کے اندر سب سے اہم رول ادا کرتی ہے، پانی کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ایک دن اگر ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی ادھوری سی لگتی ہے۔ اس کے بعد زمین کے اندر موجود خنیج تتو یعنی کہ یہی کوئلہ، پیٹرولیم جسے ہم معدنیات کہتے ہیں وہ، یعنی زمین میں موجود جو بھی معدنیات ہے تو وہ معدنیات جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے اب دو طریقے سے دیکھا جائے تو زمین کی دو حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے کہ ایک ایسے قدرتی وسائل جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے قدرتی وسائل جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے اس میں کیا ہے، پیڑ پودے، سمندر کا پانی وغیرہ، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اور دوسری جانب ہے ایسے قدرتی وسائل جو دوبارہ ختم ہو جائیں گے زندگی کے اندر، تو جس کے اندر آتا ہے معدنیات، پیٹرول، کوئلہ۔ یہ کیا ہے، یہ مختصر سی چیزیں جسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تھا ہمارا قدرتی وسائل کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات۔ اب زمین پر موجود قدرتی وسائل یا گجراتی کا میں نے ڈائیگرام ڈالا ہے تاکہ آپ کو امتحان میں آسانی ہو۔ اب دیکھو اس کے اندر جو 3 حصے ہم نے پہلے پڑھے، ہوا، پانی اور زمین، کرۂ آب، کرۂ حیات، اور جو تیسرا ہمارا جو حصہ تھا کرۂ کا وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کو مل کر جو بنا ہے وہ جو مکمل طور پر ایک دوسرے کو زندگی بخشتا ہے تو وہ ہے کرۂ حیات۔ تو یہ کرۂ حیات کا ڈائیگرام ہے جس کے اندر مکمل طور پر یہ واتاورن یعنی جو ہوا جو ہمارا کرۂ آب ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جلاورن یعنی کہ کرۂ آب، اور اس کے بعد مرداورن یعنی زمین، یعنی تینوں حصوں کو مل کر زندگی ممکن بنتی ہے۔ اور زندگی کو ممکن بنانے کے لیے یہ 3 چیزیں ہوں گی، تو یہ 3 چیزوں سے ہی ہمارا کرۂ حیات بنے گا جس کے اوپر ہماری زندگی موجود ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائیں گی تو ہماری زندگی ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے یہ 3 چیزوں کو ایک تصویر کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے کہ ہمارا جو زمین پر جو موجود قدرتی وسائل ہے اس کے اندر سب سے اہم ترین کوئی جزو ہے تو وہ ہے کرۂ حیات، اور جس کے اہم ترین 3 حصے ہیں جو زمین کی اوپر کی بیرونی پرت یعنی کرۂ حجری، اس کے بعد جو ہوا مکمل طور پر زمین کو کمبل کی طرح ڈھکی ہوئی ہے وہ کرۂ ہوا بعد، اور اس کے بعد زمین کا 75% حصہ جو پانی پر مشتمل ہے وہ ہے کرۂ آب۔ یہ تینوں چیزوں سے مل کر ہمارا کرۂ حیات بنا ہے، اور اس کے اندر ہماری زندگی جو ہے ہم جیتے ہیں، جس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو جاندار ہے، جیسے پیڑ پودے، نباتات، حیوانات، یہ تمام چیزیں اس کے اوپر زندگی کو مسکن بخشنے والے زمین کا یہ گھیرا جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں، جس پر ہماری زندگی ممکن ہوئی ہے، اسے کرۂ حیات جلاورن کہتے ہیں، گجراتی میں اسے جلاورن کہیں گے۔ تو یہ آج کے سیشن میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو برائے مہربانی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں کیونکہ یہ بہت اہم ترین آپ کے لیسن چل رہے ہیں، امتحان میں اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دوبارہ پھر اسی ٹاپک پر بات ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔